بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان ایڈوکیٹ۔ کل جس طرح مریم نواز نے ٹویٹ کیا وہ انتہائی شرمناک گھٹیا حرکت ہے، اور یہ مریم نواز کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ کیا وہ ایسے شخص جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے ان فیوچر مستقبل میں پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، وزارت عظمیٰ جو کرسی ہے اس پہ براجمان ہونا ہے، اور اس کی سوچ کی آپ لیول دیکھیں، انتہائی چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کیا ہے مریم نواز نے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنا جو پرسنل جو رنجشیں ہوتی ہیں ان کو بھلا نہیں سکتی۔ جب آپ بڑے سطح پہ آ کے عہدے پہ فائز ہوتے ہیں، چلے آپ اس وقت آپ کے پاس کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں عہدہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ نائب صدر ہیں، اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں، اور آپ کی جو جماعت ہے وہ پاور میں ہے، گورنمنٹ میں ہے، اور آپ کے جو چاچا جان ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، تو کیا آپ کو یہ زیب دیتا تھا کہ ان کی جو فیملی ہے ان کے زخموں پہ نمک چھڑکا جاتا؟ مجھے نہیں لگتا کسی پاکستانی نے بھی کلثوم نواز کی فوتگی پہ اور میت پہ واپس وہاں سے لندن سے پاکستان بھیجے ہوئے کسی نے کوئی مذاق کیا ہو، کسی نے کوئی ایسا کوئی بات کی ہو۔ جو بھی درد دل باشعور رکھنے والے انسان ہیں، کبھی بھی کوئی ارشد شریف ہو، کلثوم نواز ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی موت پہ مذاق کرنا، وہاں پہ کوئی اس طرح کوئی غیر مناسب جو ہے کمنٹ کرنا، یہ کوئی بھی باشعور انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے تو جو مظاہرہ کیا ہے یہ تو ایک ایسا کیا کہ جو جس نے کبھی کوئی اسکول نہ گیا ہو، جس کی کوئی ایسا کوئی اس لیول پہ ٹریننگ نہیں ہو، تربیت نہیں ہو، اور آپ نے تو مظاہرہ کیا کہ آپ کے اندر شعور نام کی کوئی تو چیز ہی نہیں ہے، تو کیا کوئی باشعور انسان ایسا کر سکتا ہے؟ کلثوم نواز بھی جو ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ آپ کی والدہ ٹھیک ہے وہ ضرور تھیں، لیکن وہ ہر پاکستانی جو ہے جنہوں نے ان کو الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے رہی ہیں، ان کو ووٹرز تھے، سپورٹرز تھے، اور ان کے کافی زیادہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وغیرہ سے اور پرو بونو ورک بہت زیادہ تھا مریم نواز کلثوم نواز صاحبہ کا۔ تو اس کی موت پہ تو آج بھی لوگ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور بھی جتنے پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، سب کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ تو کسی کی موت پہ مذاق کرنا، کسی کی میت کا فوٹو لگا کے اس لیول کے بندہ جو ایک نائب صدر ہو، جماعت کا سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہو، اور شہباز شریف صاحب کی بھتیجو جو وزیر اعظم پاکستان ہے، اور ان کی گورنمنٹ پاکستان میں، تو اس کے لیول کے بندے سے ایسی ٹویٹ کا ایکسپیکٹ کرنا، یقین کریں بہت ہی جو ہے وہ دل دلا دینے والی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ہم نے کون سے ایسے لیڈرز پیدا کر دیے ہیں جو جن کا لیول آف تھنکنگ اتنا نیرو ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں، ملک کا نہیں سوچتے۔ اس کی جو عوام ہے، کروڑوں لوگ بسنے والے ہیں پاکستان میں، ان کا نہیں سوچتے، اور صرف ان کی اپنی ہی خوشی ہیں، ان کا اپنا کسی سے دوستی دشمنی کا سٹینڈرڈ ہے، جو ان کے نظریے سے اتفاق کرے گا وہ ان کا دوست ہے، جو ان سے اختلاف کرے گا چاہے اس کی میت بھی پاکستان سے جی، اس کو ری ٹویٹ کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکیں گے۔ اور جس ارشد شریف جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے، وہ کافی زیادہ اس کے ویورز ہیں، اس کے لسنرز ہیں جو اس کو سنتے تھے، جو اس کی باتوں پہ جو ہے اس کو کریڈیبل سمجھتے تھے۔ آپ جو بھی ہے آپ اس کے سوچ سے، نظریے سے آپ اس کی بات کا اختلاف کر سکتے ہیں۔ وہ ایک جرنلسٹ تھا، اس کی ریسرچ پہ آپ کو کافی زیادہ سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اس کی ریسرچ جو تھی وہ کوئی ایبسولوٹ جو تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے بھی ایک ویوز ہیں، اس کے بھی لوگ جو ہیں، میں نے کافی زیادہ لوگ ہیں جو جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، جو اس کے جو پوائنٹ ویو ہے اس سے اختلاف رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس کی جو ہے موت ہے، اس کی جو جس طریقے سے اس کی موت ہوئی اس پہ وہ بھی غمزدہ ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس وقت غمی میں مبتلا ہیں، یہ ہمارا پاکستانی ہے، کیا ہم پاکستانی؟ آپ ارشد شریف کو بھول جائیں، کوئی ایک عام پاکستانی ہو جس کے بارے کسی ملک میں بھی اس طرح کی موت واقع ہو جائے کہ ہم بطور پاکستانی شہری کسی ملک کو، کسی ملک کی پولیس کو ایسی اجازت کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، ایسا گھنونا کھیل کھیلنے کی کہ کسی پاکستانی کو آپ کسی بھی بغیر انویسٹیگیٹ کیے، بغیر روکے، بغیر اس کی گاڑی کو اموبلائز کیے آپ گولیوں کو بچھاڑ کر دیں اور اس کو موقع پہ ہی ہلاک کر دیں؟ کہ یہ ارشد شریف نہیں، کوئی بھی پاکستانی ہو، ہمیں سب پاکستانی کے لیے آواز اٹھائی ہیں جو بیرون ملک ہیں جاتے ہیں، کس سلسلے میں بھی جائیں، کسی ملک کی حکومت کو، کسی ملک کی پولیس کو اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ کسی بھی ہمارے جو شہریوں ہیں اسے بدتمیزی کریں اور ان کو اسی طرح سڑکوں پہ گولی مار کے ہلاک کر دیں، کیا کہ پاکستانی کو دہشت گرد ہیں؟
کیا ارشد شریف دہشت گرد تھا کہ جس طرح اس کو مارا گیا؟ کیا کوئی وہ کینیا کی پولیس کو کوئی جو ورلڈ لیول کی پولیس جو تھی اس کو کوئی وانٹیڈ تھا؟ ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی یا کوئی اس کے کوئی ریلیورنٹ ایشوز ہوئے تھے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ بالکل ہمارا اس کے اگر کوئی مقدمات تھے وہ حکومت وہ پاکستان میں تھے، وہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا، لیکن اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہمارے کسی شہری کو آپ سڑکوں پہ گولیاں مار دیں اور اس کو اور پھر آپ یہ سمجھیں پھر آپ جھوٹ پہ جھوٹ، وہاں کی جو پولیس ہے نیروبی کی وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا۔ ہم آپ کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنے کا اقوام متحدہ تک لے کے جائیں گے، اور اس کی میٹر کی جو ہے مکمل طور پہ جو پراپر ہے وہ انویسٹیگیشن ہوگی کہ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، اور اس کے جو سسپیکٹڈ ہے کہ برونی ناصر تو شامل نہیں ہے جنہوں نے پاکستان میں ایک پاکستان کا اہم فگر اس کو وہاں پہ کینے میں ٹارگٹ کلنگ کیا۔ تو یہ ڈیفینیٹلی مریم نواز صاحبہ آپ نے اپالوجائز بھی کیا، لیکن آپ کو اپالوجائز اپنی جگہ، لیکن آپ نے جو ٹویٹ کر کے جو پانی ہے وہ پلوں سے بہہ گیا، آپ نے اپنی سوچ کی عکاسی کی ہے، آپ نے اپنی ذہنی وسعت کی عکاسی کی ہے کہ آپ کتنی چھوٹی ذہن کی مالک ہیں، اور کیا آپ کو ان فیوچر میں کسی اہم پوزیشن دی جا سکتی ہے۔ یہ بہت بڑے سوالیہ نشانات ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو ہماری عوام ہے وہ جب ووٹ کاسٹ کرے گی تو اس میں یہ ڈیسیجن لے گی کیا ہے کہ ایسی شخص کو ایسی شخص کی جماعت کو جس کی یہ لیڈر یہ کہتی ہے کہ ارشد شریف کی یہ میت آ رہی ہے، اس پہ مذاق کرنا، اس پہ تنزیہ کمنٹس کرنا اور لوگوں کے جو ہے وہ دل آزاری کرنا، ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے چھوٹی سوچ کی عکاسی کی ظاہر کی ہے، اور آپ کی معافی سے جو ہے وہ الفاظ واپس نہیں ہو سکتے۔ آپ کی جو ذہنی سوچ کی جو عکاسی ہے، تربیت ہے، جو جس ذہنی سوچ کی وسعت کی آپ مالک ہیں، وہ تو آپ نے ڈسکلوز کر دی ہے۔